بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم. اللهم سدد رميهم وسدد رايهم وسدد خطاهم يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المظلومين المقهورين في برك وبحرك يا رب العالمين. اللهم نفس كربنا وكربهم وفرج عنا وعنهم ونفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اچھا جی، یہ سوال ہے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک اور روحانی انقلاب کے حوالے سے صوبہ سرحد پشتونخوا جس کو آج کل کہتے ہیں اس کے متعلق پہلے سوال نہیں ہے، مطلب یہ سوال میرے پاس جواب دینا مطلب میری کیا حیثیت ہے جب سوال جواب کی، لیکن یہ کہ مطلب یہ ہے کہ کچھ تاثرات اور تبصرے ہیں جس پر کچھ غور و فکر کریں گے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہاں عالمیہ صاحب تحریر ایک نقل کی ہے تاریخ دعوت و عظیمت سے، میرا خیال ہے کہہ رہے ہیں 13ویں صدی میں تمام عالم اسلامی میں جمود طاری تھا۔ 13ویں صدی میں تمام اسلام میں بالعموم ہندوستان بالخصوص اور سرحد و افغانستان میں بالاخص جو دینی اور علمی جمود طاری تھا، اس کے سامنے مروجہ عادات اور عوام کے مسلک سے سرمو انحراف اور ہر ایسی تحقیق جو علماء کے لیے ناموسن نہیں تھی، الہاد اور زندقہ اور مذہب سے آزادی کے مترادف تھی۔ چنانچہ سرحد کے علماء نے مشہور کیا کہ یہ ہندوستانی علماء ان کے امیر لامذہب لوگ ہیں، خواہش نفسانی کے پیرو اور عادات خیال ہے۔ عوام میں اس پروپیگنڈے کا جو اثر ہوا اس کا اندازہ آج بھی کیا جا سکتا۔ تو اس کے بعد اس پہ سوال کیا، لیکن یہ کہ میں حضرت علی کی تحریر کے بارے میں جو ہے کچھ پہلے عرض کروں پھر سوال پہ آئیں گے۔ عموماً جو بھی مصنفین ہوں ان کے بارے میں جاننا ضروری ہوتا ہے، یعنی ان کے منہج یا ان کے انداز کو ان کو صحیح طرح سے ان سے فائدہ اٹھانے کے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ حضرت علی میاں جو ہے بہت بڑے مورخ ہیں، یعنی ہندوستان میں یعنی پچھلے ایک ہاتھ صدی میں بڑے بڑے مورخین، یعنی ان کے والد صاحب بھی مورخ تھے اور یہ بھی مورخ، لیکن اپنے والد صاحب کے برعکس یہ دائی بھی ہیں، اور دائی جو ہے دعوت جو ہے یہ ان کا میدان ہے بنیادی۔ تو تاریخ کو وہ اپنی دعوت کے لیے استعمال کرتے ہیں، دعوت، اور اس میں اس کا طریقہ مطلب یہ ہے کہ ایک لوگوں کی ہمت بڑھانا، ان کو جوش و ولولہ دلانا، وہ اس کی اہمیت ہے۔ تو اس لیے مطلب یہ کہ
ان کی تحریروں میں مبالغہ آرائی بہت ہوتی ہے، تو وہ مطلب یہ کہ دعوت کے کانٹیکس میں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اگر آپ تاریخی اور اسٹریٹجک معاملات میں غور و فکر کرنا چاہتے ہیں تو وہ جو ہے مناسب نہیں ہوتی، اس کے لیے آپ کو جو ہے ٹھنڈے دل سے سوچنا ہوتا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اور مبالغہ آ رہا ہے اس کے لیے مطلب یہ ہے کہ نقصان دہ ہو سکتی تو مطلب اس میں بہت سی مطلب یہ ہے کہ یہ کہنا کہ یعنی جموں تو تھا، لیکن یہ کہنا کہ کوئی ایسا جموں تھا جو بہت جمود تھا اور حالت بہت ہی بری تھی، تو وہ بھی صحیح نہیں ہے، یعنی نسبتاً ہمیشہ جب بات ہوتی ہے تو وہ نسبتاً نہیں ہوتی۔ علمی جمود کا مطلب کیا کہہ رہے ہیں؟ علمی جمود سے وہ کیا مراد لے رہے ہیں کہ پکے حنفی، تو وہ تو آج تک ہے مطلب اس میں کوئی شک نہیں کہ آج بھی اگر سید احمد شہید نکلتے تو دیوبندی علماء ہی ان کی مخالفت کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، دیوبندی علماء ہی مطلب اس میں مجھے ایک رتی برابر اس میں شک نہیں ہے۔ اور بعد میں دیوبندی علماء نے دوسروں کے ساتھ دوسری جو تحریکیں اٹھی، مثلا مولانا مودودی کے ساتھ جو کیا یا جماعت اسلامی کے ساتھ، تو وہ بھی ایک ہی اسی کی طرح کی ایک بات ہے، گو کہ جماعت اسلامی اور مولانا مودودی جو ہیں وہ دیوبندیت سے سید احمد شہید کے مقابلے میں زیادہ دور ہیں، گو کہ دونوں تحریکیں جو ہیں دیوبندیت سے ہی نکلی ہیں، یعنی دیوبندیت اس وقت نہیں تھی، تو مطلب میں ان کے پریڈیسیسرز کی بات کروں، شاہ ولی اللہ کی تحریک میں 2-3 دھارے نکلتے ہیں اور ایک دوسرے پر یہ الزامات بھی لگاتے ہیں، مثلا اب دیکھیں نا غیر مقلدین بھی تو شاہ صاحب کی تحریک سے نکلے، اگر علمی خیانت نہ کریں، لیکن دیوبندی کے بڑے بڑے علماء جو ہے کہتے ہیں ان کا شاہ صاحب سے کوئی تعلق نہیں، یہ تو غلط بات ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علمی جمود کا جو ہے وہ پکی حنفیت اور دیوبندی تحریک تو ظاہر اس زمانے میں نہیں تھی، لیکن یہ کہ عمومی جو ہمارے یہاں جو حنفیت اور کا ماحول تھا، تو جو حضرت سید احمد شہید کی جو مخالفت ہوئی تھی وہ کیونکہ سید شاہ اسماعیل شہید جو ہے وہ مطلب یعنی وہ لوگ کہتے تھے کہ شاہ صاحب کے کچھ شاگرد ایسے تھے جو شاہ اسماعیل شہید جن میں سر فہرست ہیں، اور پھر شاہ اسماعیل شہید سے جو ہے پورا سلسلہ نکلتا ہے، وہ کہتے تھے کہ ہم حنفی ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو کہتے تھے حنفی ہے لیکن عمل بالترجیح، لیکن یہ ہے کہ حنفیت میں وہ کہتے تھے کہ ایک ایسا مذہب ہے حنفیت کے اندر، ایک ایسا طریقہ ہے جو حنفیت امام ابو حنیفہ کے اجتہادات پر عمل کرتا ہے، لیکن یہ کہ اگر کوئی صحیح حدیث مل جائے اس کے خلاف تو پھر جو ترجیح جو ہے حدیث کو دیتے ہیں، مثلا تو بنیادی طور پہ یہ لوگ بعد میں جو ہے پھر زیدی یمنیوں کا بھی وہ اثر پڑا، تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ جو چیز ڈیولپ ہوئی وہ یعنی صادق پوری سید اور اس کے بعد پورا اہل حدیث کا سلسلہ چلا۔ تو ایک تو ان کے بارے میں مشہور کہتے کہ یہ حنفیت کے بارے میں اپنے پکے نہیں، تو یہ لازماً کوئی جس کو آج دیوبندیت کہتے ہیں وہ زمانے میں سرحد میں اس طرح کی نہیں تھی، بلکہ زیادہ اس کا وہ ہے جو آج کل مطلب آپ کہیں کہ دیکھنا آپ طالبان بھی تو دیوبندی ہیں، لیکن یہ کہ ان کی دیوبندیت مختلف ہے، وہ اپنی پاسداری کرتے ہیں، زیادہ شدت نہیں دکھاتے، یعنی وہاں جو طالبان کی دیوبندیت جو ہے جس کو ہم بریلویت کہیں گے اس کے لیے ایک اس میں گنجائش ہے، جبکہ جو ہمارے ہاں جو دیوبندیت آئی ہے اس میں بریلویت کے لیے، یعنی بریلویت قوسین میں دے رہا ہوں، اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں، گو کہ مطلب دیوبندی خود ایک بہت یعنی یہ ساری جو باتیں ہم کر رہے ہیں اس میں مطلب
ہمیشہ نسبی ہوتی ہیں. تو دیوبندیت خود دیوبندی کے اندر، دیوبندیوں کے اندر بڑے بڑے مذاہب ہیں. دیوبند ایک بڑا مذہب ہے، اس کے اندر بھی مذاہب. کچھ لوگ جو ان کے سیدھے ہاتھ کے لوگ ہیں وہ ہیں جو مطلب یہ کہ بریلویت کے قریب ہیں، اور دوسرے جو الٹے ہاتھ کے لوگ ہیں وہ جو ہیں وہابیت سے قریب ہیں، اور بیچ میں جو ہے وہ اکثریت ہے جو دونوں کے درمیان جو ایک توازن رکھتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو سید احمد شہید کی مخالفت ہوئی وہ علماء کی طرف سے، تو اس میں حنفیت کا ایک بہت بڑا وہ اس میں تھا، اور لوگوں نے یہ مشہور کیا کہ یہ وہابی ہیں، کیونکہ مطلب یہ کہ سید اسماعیل شہید نے بہت سی ایسی چیزوں کو یعنی بدعات کے خلاف اور شرک کے خلاف جو شدت اختیار کی، وہ محمد بن عبد الوہاب چاہے وہاں سے لیا ہو نہ ہو، ان کے مسلک سے تھوڑا بہت اس میں جھلک نظر آتی ہے. تو اس کے نتیجے میں جو ہے، اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہابی کیونکہ جنہوں نے جو ہے مکہ شریف میں قتل عام وغیرہ کیا تھا، تو اس کے نتیجے میں پورے عالم اسلام میں، اور اس میں عثمانی سلطنت کا پروپیگنڈا بھی شامل تھا، تو بہت زیادہ جو ہے ان کے خلاف نفرت تھی. تو کسی کو وہابی مشہور کر دینا تو مطلب یہ تو ویسے ہی. تو اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ اس میں سید احمد شہید کی یہ حضرت علی میاں کی یہ ہے وہ ایک رخا، ان کی تصویر ایک رخی ہوتی ہے. ابھی سید احمد شہید کی تحریک کی ناکامی صرف دوسروں کی مخالفت کی وجہ سے نہیں تھی، ان کی اپنی تحریک کی کمزوریوں کی وجہ سے. اور اس تحریک کی کمزوریاں جو ہیں وہ آج تک ہم ان کو صحیح نہیں کر سکے، کیونکہ ہم نے اس کا صحیح سے محاسبہ نہیں کیا اس کا. یعنی کچھ ملتا ہے حضرت عبید اللہ سندھی کے ہاں، وہ بھی مطلب حضرت سید شہید کی تحریک کے وارثین میں سے ہیں، تو ان کے یعنی ایک کریٹیک ملتی ہے. اور اصل مسئلہ یہ تھا کہ آپ ہندوستان سے آ رہے ہیں، بالکل مختلف رواج، زبان بھی مختلف، اور آپ سرحد میں آ رہے ہیں جہاں بالکل الگ ماحول ہے، اس کو آپ سمجھتے ہی نہیں ہیں. یعنی انقلابی جیسے وہ تو کافر ہے، لیکن یہ کہ اس نے بات پتہ کی ہے. انہوں نے کہا کہ، اور انقلابی سے مراد مجاہدین بھی انقلابی ہیں. انقلابی سے وہ موضع تنگ کہتا ہے، انقلابی حوض میں ایسا رہتا ہے جیسے مچھلی پانی میں رہتی ہے. تو اپنے ماحول میں انقلابی ایک تو وہ تغیر لانا چاہتا ہے، لیکن اپنے ماحول کو سمجھتا بھی ہے. اپنے ماحول میں وہ اس کی حیثیت وہی ہوتی ہے جیسے کہ دریا میں مچھلی یا پانی میں مچھلی کی حیثیت ہوتی ہے، کہ وہ بالکل اس کے لیے نیچرل فطری ہوتا ہے. تو جب آپ اپنے معاشرے کو نہیں سمجھیں گے، ان کی اقدار کو نہیں سمجھیں گے، اس کی گروہی اور قبائلی اور برادری جو بھی سسٹم ہے اس کو نہیں سمجھیں گے، تو آپ جو ہے بالکل اپنے آپ کو اجنبی پائیں گے اپنے معاشرے میں. تو یہ وہ اجنبیت نہیں ہے جس کی مطلب، ایک اجنبیت تو وہ ہے جو مستحسن ہے، لیکن دوسری اجنبیت یہ جو ہے وہ مستحسن نہیں ہے. تو آپ کوئی تغیر اپنے معاشرے میں نہیں لا سکتے جب تک جو ہے اپنے معاشرے کو سمجھتے نہ ہوں، اور آپ اپنے معاشرے کو سمجھ نہیں سکتے جب تک اس کا ہمدردی سے مطالعہ نہ کریں، اس کی اچھائیوں اور برائیوں کا ایک تخمینہ لیں، اور اس کے بعد ہی آپ اچھائیوں کو ابھار سکیں گے اور برائیوں کو پیچھے لے جا سکیں. اس لیے مطلب یہ ہے کہ ایک اجنبی معاشرے میں جا کے تحریکیں چلانا یا جہاد کے یہ بہت مشکل ہوتا ہے. ان کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ ہندوستان میں تحریک چلاتے اور وہاں سرحد وغیرہ میں جو ہے پہلے لوگ بھیجتے اور وہاں لوگ تیار کرتے مقامی، اور اس کے بعد اگر جانا بھی تھا تو وہاں جاتے. اور آپ دیکھیں نا، مطلب یہ کہ پوری ان کی حکمت عملی بھی عجیب تھی کہ مطلب انگریز آ رہا تھا اور لڑ رہے ہیں سکھوں سے. اب یہ ان کا مقصد تو نہیں تھا، لیکن یہ کہ آپ ان کی حکمت عملی، سیاسی حکمت عملی کی بھی جو بہت زیادہ جو ہے سیاسی حکمت عملی بھی کیا کہیں گے واز لیکنگ. یعنی مطلب یہ کہ بہت ہی دور اندیشی نہیں تھی اس سیاسی حکمت عملی میں، کیونکہ اصل انگریز ہے اور
سکھوں کو ختم کرنے سے گو کہ وہ مسلمانوں پر ظلم وغیرہ کیا انہوں نے، لیکن سکھوں کی سے لڑنے کے نتیجے میں سکھ کمزور ہو گیا اور انگریز جو ہے آسانی سے اس پہ قابض آ گیا. تو آپ بنیادی طور پہ آپ انگریزوں کے ساتھ تو نہیں تھے، لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں انگریزوں کے ایجنٹ تھے، ان کی بات تو غلط ہے، لیکن ان کی بات میں ایک وزن ہے. کیونکہ بادی نظر میں تو یہ نظر آتا ہے کہ مطلب یہ انگریزوں کی حمایت میں کام کر رہے نہیں تھے، لیکن وہ ان کی حکمت عملی. تو حضرت سید احمد شہید کی تحریک میں جو کوتاہی تھی وہ یہ تھی کہ معاشرے کو نہیں سمجھے، جہاں جا رہے تھے اور جہاں کام کرنا تھا اس کو نہیں سمجھے، اس کو ہمدردی کی نگاہ سے نہیں دیکھا، اپنا اس میں ایک پہلے فوٹنگ جو ہے نہیں بنائی. یعنی رسول اکرم یعنی اللہ کے نبی تھے، لیکن یہ کہ ہجرت کرنے سے پہلے وہ بیعت کی، اور پھر اگلے سال زیادہ آئے، اس کے بعد ان سے مشورہ کیا، ان سے بیعت لی کہ مطلب یہ کہ پیچھے تو نہیں ہٹو گے. اور پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب وہ تو ننیال بھی تھا، اور ددیال یا ننیال جس کو کہتے ہیں مدینے میں ددیال ہی ہے، ددیال یعنی آپ کے والد ماجد کا ننیال. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اور پھر مطلب وہ بھی عرب تھے، زبان ایک بولتے تھے اور روایات وغیرہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ اس میں رسول اکرم نے کتنا یعنی اسباب کو اختیار کیا نبی ہونے کے باوجود. وہ کس لیے کیا؟ آپ مطلب چاہتے تو مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کو براق تک لے گیا مطلب یہ کہ معراج پہ لے گیا، تو مدینہ میں بھی ایک آن میں آ سکتے تھے، لیکن یہ کہ ہجرت جو ہے وہ آنے والوں کے لیے نمونہ تھی، تو اس لیے اسباب کو استعمال کیا. اور اس میں اسباب میں یہ بھی ہے کہ مطلب مدینے کو چنا. لیکن مدینے جو انصار تھے، انصار یہ سیرت میں لکھا ہے کہ انصار جو ہیں یہ جس کو وار سچویشن کہتے ہیں اس سے فائدہ اٹھانا بھی، کہ انصار جو ہیں ان کے درمیان جو ہے اسلام سے پہلے جاہلیت میں بڑی جنگیں ہوئی، بڑی جنگیں ہوئی. اور ان لوگوں نے ان جنگوں میں زیادہ تر ان کے بوڑھے لوگ مارے گئے تھے. یعنی اس لیے مطلب انصار جو زیادہ تر تھے، یعنی سیرتوں میں لکھا ہے، ہم نے جو اپنے استادوں سے پڑھا انہوں نے بھی بتایا ہمیں کہ پاکستان میں مطلب سیرت کتابیں نہیں پڑھی جاتی، لیکن ہمیں اپنے یعنی شنقیطی استادوں سے ہم نے پڑھا ہے، تو ان میں وہ سیرت کی کتابیں بھی پڑھاتے ہیں، کتابوں کا نہیں، وہ مطلب نظمیں پڑھاتے ہیں. تو انصار جو تھے وہ سارے نوجوان تھے، کیونکہ زیادہ تر ان کے جو شیوخ تھے، شیوخ جس کو کہتے ہیں شیخ جو عربی زبان میں کہتے ہیں، وہ 50 سال تک جو ہے 50 سال کے اوپر کے لوگوں کہتے ہیں، تو وہ بہت کم رہ گئے تھے. اور جو بڑے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی آبائی روایت پر زیادہ ان کے پنجے گڑے ہوتے ہیں، ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے ان روایات سے ہٹنا. تو اس لیے انصار کو چننے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ کے ننیال بھی تھا اور انہوں نے پیش بھی کی تھی، لیکن وہاں جو ہے نوجوانوں کی سوسائٹی تھی جو بالکل تازہ تھے، ان کے روایات کا بوجھ ان پہ نہیں تھا، تو ان کو ایک نئے ماحول میں ان کو پرونا آسان تھا. تو رسول اکرم یعنی یہ بھی رسول اللہ کی اسٹریٹجک جو ہے ایک عظمت ہے، اسٹریٹجک جو ہے جینیس ہے. اور یہ آپ نے اس لیے سب کیا کہ کیونکہ یہ سب جو ہے اسوہ ہے بعد میں آنے والوں کے لیے، ورنہ آپ کو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ فرشتے مدد کے لیے آ سکتے تھے. اور اس لیے مطلب تاریخ میں لکھا ہے کہ اس لیے جو ہے رسول اکرم نے مطلب یہ کہ مدینے کو چنا. اور آپ دیکھیں کہ جو مہاجرین میں تو کوئی منافق نہیں تھا، یہ کتاب میں لکھا ہے. مہاجر وہ تو اپنا مکان، اپنا گھر بار ہر چیز چھوڑ کے آ رہے تھے، ان میں سے منافق کیسے ہوتے؟ منافق جو تھے وہ سارے انصار میں تھے جو منافقین،
لیکن یہ بھی لکھا ہے تاریخوں میں کہ جو وہ سارے منافق تھے ان میں ایک بھی نوجوان نہیں تھا، وہ بچے کچے جو بوڑھے لوگ تھے وہ تھے، شیوخ تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کام کر رہے ہیں اس ماحول کو سمجھنا، اس کو ایک انقلابی اسٹریٹجک نظر سے دیکھنا یہ بہت اہم ہے، جو احمد شہید کی تحریک میں نہیں ہے، اور اس سے لوگوں نے سیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ ان کی شہادت، عظمت، وہ سب صحیح ہے، اس کے نغمے گانا بھی صحیح ہے، اور ہمارے لیے وہ منار ہیں وہ بھی صحیح ہے، لیکن یہ کہ وہ اس تحریک کی جو غلطیاں ہیں وہ بار بار دہرائی گئی۔ پھر جماعت اسلامی مثلا یہی غلطیاں انہوں نے بھی دہرائی، احرار نے بھی وہ غلطیاں دہرائی۔ اب دیکھیں نا، یہ اسی کو افغانستان میں ڈالیں۔ افغانستان میں آج تک یعنی وہ مسلمان ہے پکے، لیکن یہ کہ اپنے مسلمان سے زیادہ وہ جو ہے اپنی جو ان کی قبائلی روایت ہے اس سے کبھی بھی نہیں ہٹے تھے، کسی کی بھی یہ مجال نہیں تھی کہ ان قبائلی روایت کو چھیڑ دے۔ صرف طالبان نے یہ کیا ہے، تو شریعت کے خلاف جو روایت ہے ان کو، ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ اپنے معاشرے کو سمجھتے ہیں، لیکن یہ دوسری وجہ یہ ہے، تو اس لیے حکمت سے چلتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جنگ میں زیادہ تر جو ہے وہ جنگ جو ہے یہ تطہیر بھی کرتی ہے، تو وہ ساری قبائل کی بھی تطہیر ہوئی ہے، ان کی روایات بھی چلے گئیں، اور نوجوان لوگ رہ گئے، وہ جو ہے جہاد کے اندر پڑے، تو اب جو ہے اس معاشرے میں جو ہے تبدیلی ایک آسان چیز ہے۔ اس لیے انقلاب کے لیے جنگ ہو تو اس سے فائدہ اٹھانا انقلابیوں کے لیے بہت اہم ہے، اور اگر آپ مطلب انقلابی سچویشن پیدا ہو جائے کسی ملک میں اور آپ قوم پرستی کے گردام میں پھنس جائیں، جیسے پاکستانی پھنس گئے، اور جنگی صورتحال سے فائدہ نہ اٹھائیں، تو لانگ ٹرم آپ کیسے انقلابی ہو سکتے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو روحانی انقلاب آپ کر رہے ہیں، تو روحانی انقلاب جو ہے وہ جو وہاں لوگ آئے تھے ان میں تو تھا، لیکن یہ کہ اس کو نئی زمین پہ کرنے میں اتنا وہ کامیاب نہیں ہوئے تھے۔ اب سوال یہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ اس طرح کا ایک روحانی اس علاقے میں کامیاب ہو سکے اس سال میں کہ یہاں کے لوگ دیوبندی مکتبہ فکر سے، تو اس میں بھی یہی ہے کہ دیوبندی مکتبہ فکر کی ایک بڑی خامی یہ ہے کہ وہ یعنی ایبسٹریکشن، یعنی بدعات اور خرافات کو رد کرتا ہے، وہ تو اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ اصل میں رد علمی طور پہ آپ رد کرتے ہیں، لیکن عملی طور پہ رد کریں گے تو ایک خلا پیدا ہو جائے گا وہاں، اور پھر جو چیز وہاں آئے گی وہ خشک جدیدیت آئے گی، کیونکہ خلا جو ہے لوگ جو ہیں صرف شریعت کی بنیاد پہ نہیں جیتے، وہ رواج کی بنیاد پہ جیتے ہیں، اور رواج کو اسلامی بنانا، تو بدعات اور جو خرافات ہیں ان کی تطہیر کی ضرورت ہے، تاکہ اور وہ تطہیر آپ کریں گے مقامی روایات کے مطابق، مقامی روایات کو جانچیں اس طرح کہ اس میں اچھی جو ہیں ان کو لے لیں، اور ایک سوشل انجینئرنگ کی ضرورت ہے جس کے نتیجے میں نئی روایات کو جنم دیا جائے جو اس ماحول کے مطابق ہے۔ ہمارا کام کیا؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ہر معاشرے میں اسلام فطری ہو جائے، اجنبی نہ رہے کوئی، یعنی مطلب یہ، تو اس لیے سید احمد شہید کی تحریک سرحد میں کیوں ناکام ہے؟ اجنبی ہو، تو جو بھی مقامی روایت ہیں، جو بھی مقامی حالات ہیں، تو جو جس قسم کا رواج جو ہے پشتونخوا میں چلے گا وہ جو ہے پنجاب میں نہیں چلے گا، جو پنجاب میں چلے گا وہ سندھ میں نہیں چلے گا، جو افغانستان میں چلے گا وہ پاکستان میں نہیں چلے گا۔ تو اس لیے فقہا نے مطلب عرف اور رواج کی اتنی اہمیت دی ہے، اور یہ تو فقہ سے آگے کا مقام ہے، یعنی اب جو تبدیلی لاتے ہیں، جو انقلاب لاتے ہیں وغیرہ، اور اس میں جو ہے احتیاط کرنی چاہیے۔ دیکھیں نا رسول پاک نے کتنی احتیاط کی کہ حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اگر تمہاری قوم جو ہے جدید العہد یہ نئے نئے اسلام نہیں لائے ہوتے تو میں کعبے کو جو ہے دوبارہ جو ہے ابراہیمی بنیادوں پہ تعمیر کرتا، لیکن مجھے خوف ہے کہ مطلب یہ ہے کہ فتنے میں مبتلا ہوں گے، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ سب ہمارے لیے، اس لیے مطلب سرحد وغیرہ میں جو روحانیت آئے گی وہ سرحد کی روایات کے اندر ہی سے آئے گی، اور اس میں مطلب یہ ہے کہ ایک خاص قسم کی دیوبندیت بھی اہم ہے، اور اس میں ایک خاص قسم کی بریلویت بھی موجود ہے، اور اس میں ان دونوں کے اتحاد کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ جو ہے انقلاب ایک لمبا 100 سالہ پروجیکٹ ہے ایک دن کا پروجیکٹ نہیں ہے، تو اس کا آغاز جو ہے اتحاد امت مساجد سے
نعت خوانیاں، دینی محافل، جو رسوم و رواج ہیں یعنی مرنے کی، شادی بیاہ کی، ان کی تطہیر کی ضرورت ہے، اور اس میں مطلب اسلام داخل کرنا. اب ہمارا معاشرہ کیوں اسلامی ہے اس سب کے باوجود؟ لیکن مطلب ہمارے جو رواج ہے وہ یعنی موت کے گرد گھومتا ہے، یعنی یعنی مطلب یہ کہ لوگوں کو تعزیت کرنا، فاتح خانہ کرنا وغیرہ وغیرہ، یا شادی بیاہ کے جو رسوم ہیں وہ بھی ان کو بھی مطلب یہ ہے کہ اس میں یہ نہ کہیں کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام، ٹھیک ہے، لیکن یہ اس کی جگہ بھی تو کچھ رکھیں، مطلب گانے نہ گائیں تو مطلب اس کی جگہ نعت رکھیں وغیرہ وغیرہ. اور وہ اس طرح، اور اس میں بہت سے ایکسپیریمنٹ کرنے پڑتے ہیں، لیکن وہ اس طرح کرنا ہوگا کہ وہ ہر علاقے کی، پورے سرحد میں بھی ایک اسٹریٹجی آپ نہیں اپنا سکتے. جو اسٹریٹجی دیر میں چلے گی وہ پشاور میں نہیں چلے گی وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے مطلب انقلابی ہے، اس لیے مقامی تاریخ پڑھنا، مقامی رسم و رواج کو سمجھنا یہ بہت اہم ہے اسلامی انقلاب کی. تو تھوڑا بہت مطلب یہ ہے کہ میں نے اس پر غور کیا، لیکن یہ چیزیں جو ہیں اس پہ بار بار غور کرنے کی ضرورت ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. وصلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک.